کہ حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید کو یہ خیال پیدا ہوا، سنیں ابھی توجہ سے، حضرت جنید بغدادی، دادا صاحب فرما رہے ہیں کتاب میں کہ حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید کے ایک مرید کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے روحانیت میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ کیوں کمال بھائی؟ میں نے روحانیت میں کمال حاصل کر لیا، لہذا میرے لیے مجلس صحبت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کرنا بہتر ہے۔ ایک مرید تھا حضرت جنید بغدادی کا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیونکہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے مرید ہوئے، میں بہت سینئر ہو گیا ہوں، بہت پرانا ہو گیا ہوں، بڑی مجلسیں میں نے اٹینڈ کر لی ہیں، بڑی صحبتیں اختیار کر لیں، بڑے ولیوں فقیروں درویشوں بشمول حضرت جنید بغدادی کے میں نے بہت کچھ سن لیا، بہت کچھ سمجھ لیا، اب مجھے مجلس کی ضرورت نہیں ہے، اب کیا ہے، اب مجھے گوشہ نشینی کی ضرورت ہے، یعنی اب مجھے خطاب سننے کی ضرورت نہیں ہے، مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، محفل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب اپنے کمرے میں رضائی میں لیٹ کر اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے جائے نماز پر کھڑے ہو کے نفل نماز یہ پڑھ لینے کی ضرورت ہے، مجھے اب محفل مجلس میں جانے کی ضرورت، اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے پیر خانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 4 تاریخ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محفلوں عرسوں نہیں، ان کی ضرورت نہیں، اب بہت سینئر ہو گئے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھ لیا ہے، وہ اس کے دل میں خیال آ گیا۔ حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید کے دل میں خیال آیا کہ اب مجھے مجلس صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنیں اس کا ہوا کیا، تو اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جب رات کا وقت ہوا تو ایک مخلوق اس کے پاس آئی، ایک مخلوق اس کے پاس آئی، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اور اس مخلوق نے اس مرید حضرت جنید بغدادی کے اس مرید سے کہا کہ آج تجھے بہشت میں لے کر چلتے ہیں، تجھے بہشت میں لے کر چلتے ہیں، وہاں کے عیش و آرام سے لطف اندوز ہونا، آج تمہیں جنت کی سیر کراتے ہیں، آج تمہیں بہشت کی سیر کرواتے ہیں، وہاں کے نظارے دیکھنا، تم وہاں کے مزے لوٹنا، آؤ۔ ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ ہر رات وہ اونٹ پر بیٹھ جاتا اور چلتا رہتا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بہشت کا سا ماحول اور بہشت والے عیش میں اسے دکھائی دیتے، بہشت والے عیش و آرام وہ نظارے اس کو دکھائی دیتے۔ ہر رات کو اونٹ پر بیٹھتا اور جنت میں چلا جاتا اور بہشت کے نظارے کرتا، جنت کے نظارے کرتا، یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ ان میں مشغول رہتا، اور جب سو کر صبح کے وقت بیدار ہوتا تو خود کو اپنے حجرے کے دروازے پر پاتا، رات کو جنت میں سیریں کرتا اور جب آنکھ کھلتی تو اپنے حجرے میں ہوتا۔ اس صورتحال سے بشریت کی رونق اس کے دماغ میں سمائی اور عیش و شباب کا غرور اس پر غالب آیا۔ اب کیا ہوا، نفس غالب آ گیا، وہ عیش و عشرت، وہ موج مستی مزے، وہ اس کے دماغ میں، وہ جنت کے نظارے وہ اس پر غالب آ گئے۔ تب اس نے دعوی ربوبیت شروع کر دیا، یعنی خدا ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا، اور کہا کہ مجھ پر ایسی فوق العادت کیفیت وارد ہوتی ہے کہ یہ سب تو بہت اوپر کی باتیں ہیں۔ تو اس میں رونت آ گئی ربوبیت کا اس میں۔ اب جب یہ بات حضرت جنید بغدادی تک پہنچی، ان کی خدمت میں یہ خبر لگی، تو آپ فوراً اس کے پاس تشریف لائے، اپنے اس مرید کے پاس آئے، حضرت جنید بغدادی کے سلسلے سے مرید ہیں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، جنیدیہ سلسلہ ہے، حضرت جنید بغدادی کے سلسلے سے ہیں۔ اب اس مرید کے پاس پہنچے حضرت جنید بغدادی، پہنچ کے تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ حرص و ہوس اور غفلت و معیشت میں مبتلا ہے،
اور بوجہ تکبر اس کا حال دگرگوں ہو رہا ہے، یعنی وہ اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی حالت بہت بری ہو چکی ہے، نفس غالب آ چکا ہے اور تکبر، انا، غرور کوٹ کوٹ کے اس کے اندر بھر گیا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ نے اس کا سب حال پوچھا، اس نے بیان کیا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اگر آج کی رات تو اسی جگہ پہنچے جہاں تو روز رات کو سیر کرنے جاتا نا جنت میں، اگر آج بھی تو وہاں جائے، وہاں پہنچے تو اچھی طرح 3 مرتبہ لا حول پڑھ لینا اور پھونک مارنا، 3 مرتبہ لا حول پڑھنا اور پھونک مارنا۔ جب وہ مرید حسب سابق رات کو وہاں پہنچا تو اندرونی طور پر حضرت جنید بغدادی کا منکر ہی تھا، بیعت پڑھ لی تھی، وقت گزارا تھا، صحبت اختیار کی تھی، سب کچھ کرنے کے بعد سریا آ گیا، شیطان نے بہکا دیا، صحبت چھوڑ دی، سنگت چھوڑ دی، تعلق توڑ دیا، گوشہ نشینی اختیار کر لی، تو پھر جنت کے نظارے شروع ہو گئے۔ جب خبر لگی حضرت جنید بغدادی کو تو آپ پہنچے اس کے پاس اور جا کر کہا کہ اب جب تو جائے نا اپنی اس جنت میں تو جا کے لا حول پڑھنا اور پھونک مارنا۔ منکر تو ہو چکا تھا، دل سے منکر تھا، لیکن خیر یعنی چلا گیا وہاں، پہنچ گیا، رات ہو گئی پہنچ گیا وہاں، اب دل سے تو منکر تھا لیکن ذہن میں آیا کہ یار چلو چیک کر لینا چاہیے، آزما لینا چاہیے۔ آج آئے تھے پیر صاحب میرے پاس نصیحت کرنے، مجھے میں جنت کے نظارے کر رہا ہوں، میں عالم بالا میں ہوں، میری تو موجیں لگی ہوئی ہیں، میں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ آج آئے تھے بیچارے میرے پیچھے مجھے سمجھانے، مجھے واپس لینے، مجھے بلانے۔ وہ اس نصیحت کو ایسے ہی سمجھا، وہ تو اس کی عاقبت سنوارنے آئے تھے۔ خیر اس کو یہ لگا کہ شاید میرے پیچھے آئے تھے مجھے واپس لینے کے لیے۔ تو اب اس نے کہا کہ پیر صاحب آئے تھے، چلو چیک کر لیتے ہیں، ذرا آزما لیتے ہیں۔ دل سے تو نہیں، دل میں تو اس کے ایمان نہیں ہے، لیکن اس نے چیک کرنے کے لیے، ایسے آزمانے کے لیے اس نے کہا چلو نظارے تو کر لیا، آج کی رات کا دورہ مکمل ہوا جنت کا، اب اینڈ پہ جاتے ہوئے ایسے ہی چیک کرتے ہیں۔ اس نے لا حول پڑھی، 3 دفعہ پھونک ماری۔ اب کیا دیکھتا ہے وہ؟ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو جنت کے سارے نظارے تھے، وہ مناظر تھے، وہ سب ختم ہو گئے، وہ سب نظارے جنت کے ختم ہو گئے۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گندگی کے اوپر، کچرا کنڈی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ڈھیر کے اوپر، گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا تھا؟ وہ سارے نظارے ختم ہو گئے، خود گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، کوڑے کے ڈھیر پر، اور مردار کی چند ہڈیاں اس کے گرد پڑی ہوئی ہیں، مردار جانوروں کی ہڈیاں اس کے گرد پڑی ہوئی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خبیث اور نافرمان جنات تھے، وہ جو اس کو یہ سارے نظارے کروا رہے تھے۔ میں نے اس وقت اپنی گمراہی سے آگاہ اور مرشد برحق کی صحبت سے علیحدگی اختیار کرنے سے توبہ کی اور فوراً واپس آ کر معافی طلب کی اور صحبت میں شامل ہوا۔ کیا ہوا؟ دوبارہ سے صحبت میں آیا۔ تو یہ صحبت سے تعلق توڑنا، کٹ جانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت اور میں یہ میں وہ اصل میں گندگی کے ڈھیر کے اوپر موجیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب کبھی اس کو یہ توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو راہ ہدایت دینا دکھانا چاہے، تو پھر وہ جب اصل منظر نظر آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے گندگی کے ڈھیر پر۔ وہ گندگی کا ڈھیر کیا ہے؟ وہ تکبر، انا پرستی، خود پسندی، نفس پر، وہ اس ڈھیر گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کو وہ جنت کے نظارے سمجھ رہا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ ایک مرید کے لیے تنہائی سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں، اہل اللہ کی صحبت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ایک مرید کے لیے تنہائی سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں اور شیخ کی صحبت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، لیکن شرط صحبت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھے اور حفظ مراتب کرے، بوڑھوں کی عزت کرے، ہم جنسوں سے ادب و احترام اور تہذیب سے پیش آئے اور بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرے، بوڑھوں کو باپ کا درجہ دے، ہم عمروں کو بھائیوں کے درجے پر رکھے اور بچوں کو فرزندوں کی طرح تصور کرے، اور حسد،
कीना बुग़्ज़ से हमेशा परहेज़ करे और किसी शख्स को गलत गोई या गलत कारी करते देखे तो नसीहत करने से दरेग ना करे और एक दूसरे के मुतल्लिक़ चुगली करने और ख़यानत करने से भी इज्तनाब चाहिए। फिर सोहबत और मामलात में इखलास और बेगर्ज़ी भी लाजमी है, क्योंकि जब सोहबत की बिना महज रिज़ाए इलाही के लिए होगी तो बंदे से जो फ़ेल या कौल सादर होगा उससे दोस्ती में फ़र्क ना आएगा। यानी जब ये सारा कुछ होगा तो क्या होगा कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर इन तमाम बातों को फरामोश कर देगा तो फिर वो सोहबत, संगत, वो मजलिस, वो महफिल, वो उसको कोई फ़ायदा ना देगी। अगर इन आदाब के साथ आएगा, बैठेगा, तो फिर वो सारा कुछ उसको खैर की सूरत में मिलेगा। आपको याद है एक दफ़ा इल्म की फजीलत जब शुरू वाले अब्वाब में तो बताया था कि जहन घर से जब चलें तो इल्म हासिल करने की नीयत करके चला करें कि हम इल्म हासिल करने जा रहे हैं। जब ये नीयत कर चलेंगे तो फिर वो पूरा एक खिताब था इल्म की फजीलत पर कि शहीदों का दर्जा, जहाद करने वालों का दर्जा, खैरात करने वालों का, उसको वो तमाम अजर व सवाब मिलेगा अगर ये घर से नियत करके चलेगा। हम 4 तारीख की महफिल में जा रहे हैं, हम दरसे कश्फुल माजूब में जा रहे हैं, इल्म हासिल करने जा रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने अंदर जोहल को ख़त्म करके इल्म की तरफ हिजरत करने के लिए हम जा रहे हैं। तो क्या होगा, शुहदा मुजाहिदीन के जहाद का और शुहदा की शहादत और सदका और खैरात और जो नेक अमाल कर सकते हैं उसका अजर व सवाब मिलेगा। ये नियत कर अगर चले तो ये दूसरी नशिस्त थी गालबन, सुन लीजिएगा, उसमें पूरा ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था कि जब आए ये सोच लेके आए, ये नियत लेके आए तो इसके तमाम आपको फ़ज़ाइल बरक़ात हासिल होंगी। तो आज की नशिस्त में क्या समझें, 2 से 3 जुमलों में। नंबर 1, अच्छों की सोबत में बैठे हैं, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें, अच्छे लोगों की सोबत में बैठें और जिनके साथ ताल्लुक़ है उनके लिए दुआ मांगें कि वो भी नेक हो जाएं, वो भी नेक हो जाएं। अगर आप नेक जगह पर आए बैठे हैं तो आपके दोस्त अहबाब आपके साथ क्यों नहीं आए बैठे यहाँ? आप उनके साथ मुखलस नहीं है, इसका मतलब आप उनके साथ मुखलस नहीं है ना। फिर आपके पड़ोसी, आपके दोस्त अहबाब, लेफ्ट राइट, जिनके साथ आपकी दोस्ती यारी संगत है, उनको क्यों नहीं अपने रास्ते पर लेके आते, उनको खैर की तरफ क्यों नहीं लेके आते? अगर खुद इल्म की तरफ हिजरत की है आपने तो उनको क्यों नहीं लेके आते? लेके आना है, लेकिन तर्ज अमल से उनको कन्विंस करना है, अपने इखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से उनको कन्विंस करे, अपने रास्ते पे लेके आए। ये है वो दुआ कि या अल्लाह मेरे दोस्तों को, मेरे संगतियों को भी नेक कर दे। उसका अमली मुजाहिरा क्या है कि जिस नेक रास्ते पे खुद चल रहे हैं उनको भी चलाने की कोशिश करें, दावत दें। और दूसरी चीज़ सिलसिले के फ़रोग़ का वो इल्मी तसव्वुर जो मैं बता रहा हूँ कश्फुल माजूब की रोशनी में कि भाई बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बनाएं। और तीसरी चीज़ अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए बुग़्ज़, बस बाकी सब कुछ बाद में है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की बुनियाद नहीं है मोहब्बत और बुग़्ज़, अगर पीर और पीर खाना बुनियाद नहीं है मोहब्बत और बुग़्ज़, तो फिर क्या है? फिर वो जो कुछ भी है सब कुछ बयान हो चुका है, आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है जो सुना, जो कहा, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उस रास्ते पर इस्तिकामत, साबित कदमी अता फरमाए जो खैर का रास्ता हो, जो हमारे दीन, दुनिया, आखिरत के लिए खैर और सलामती का बायस बने। अल्लाह ताला हमें और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम अहबाब, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ कारब को खैर के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें उसका वसीला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा